اللہ کریم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قارعہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ One of the amazing surah of Quran and very deep message inside the surah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فأما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمه هاویہ وما أدراك ما هي نار حامیہ. میرا خیال ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں یہ سورت تلاوت کر لی ہے. within 1 and 2 minutes تلاوت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے انسائیڈ جائیں اور اس کا میسج سمجھ لیں تو سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک انداز قرآن نے 11 آیتوں میں بیان کر دیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. القارعۃ ما القارعہ، دل دہلا دینے والی. کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ قارعہ کہتے ہیں دل دہلانے والی، اور علماء فرماتے قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مگر اگلی جو آیت ہے the third آیت of this surah وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا قارعہ کیا ہے؟ لیکن یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. ایکچولی از اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن کہ جب کسی بات کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، قرآن پہلے سوال کرتا ہے اور پھر قرآن ہی جواب عطا فرماتا ہے. جیسے ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ مگر رائٹ آفٹر قرآن جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں بھی قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کا کلام پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اٹ مینس بی اویئر، بی کیئرفل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. جب بھی کوسچن کریٹ ہوا ہے اور اب اگلی آیت میں اس سینیریو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قارعہ کیا ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا آدمی اس دن ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. اب پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، پتنگ کا مچھر جیسا تھوڑا سا مچھر سے بڑا کیڑا ہوتا ہے، یا کہہ لیں پروانہ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش ہو تو وہ لائٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈائمینشنز. فرمایا انسان اس دن اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی گونج ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوگا. اور کیسا زلزلہ ہوگا، کیسی خوف کی کیفیت ہوگی؟ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. ابھی تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو میری ایج کے نے دیکھا ہوگا، جو رضائی بنانے والے ہوتے تھے نا، پہلے روئی ڈال کر رضائی بنائی جاتی تھی، اب تو فیکٹری بنا دیتی ہیں. تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے نا تو روئی اڑتی تھی. فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2، ماؤنٹ ایورسٹ، پورا ہمالیہ، ہزاروں فٹ بلند پہاڑ، فرمایا روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے. امیجن کیجئے خوف کیسا ہوگا، یہ سما کیسا ہوگا. اچھا دنیا میں جب مجھ سے اور آپ، ہم اور آپ کسی ٹینشن میں ہوں، کوئی دل پر خوف طاری ہو، تو پھر ہم سے کوئی سوال جواب کریں، ہم کہتے ہیں ابھی بات نہ کرو بھائی، ابھی تو دماغ کام نہیں کر رہا، ذرا بات ریلیکس ہو کے بات کریں گے. مگر اسی خوف کے عالم میں، اسی سینیریو میں قرآن کہتا ہے تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اسکیل لگایا جائے گا. اور اب اعمال جب تولے جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ چین میں، عیش میں، مزے میں ہوگا، جنت میں چلا جائے گا. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اگین سوال کیا فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ ہاویہ میں جائے گا. پھر قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا وہ کیا ہے. اگین کوسچن اینڈ دین آنسر. نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ، شعلے مارتی ہوئی آگ، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ذرا غور کیجئے، 11 آیتیں، 1.5 منٹ کی تلاوت، مگر اس میں کیا کچھ نہیں ہے. قیامت کا نقشہ بھی بیان ہو گیا
اور قیامت کے دن ہونا کیا ہے. یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے. اس پوری صورت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے سمجھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قیامت کا دن ہوگا اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم ہوگی. ایک نیکی یعنی بیلنس شیٹ میں ایک گنا زیادہ ہوگا. اب وہ مارے مارے پھریں گے. بیٹا ماں کے پاس جائے گا, باپ کے پاس جائے گا, دوستوں کے پاس جائے گا, باپ بیٹے کے پاس جائے گا, بیٹا ایک نیکی دے دو, یہ ایسا کرو, میرا ایک گناہ ہی لے لو, مگر کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. قیامت کے دن نہ کوئی ایک نیکی دے گا نہ کوئی ایک گناہ اپنے سر لے گا. امیجن کریں اس دن اس بندے کو کتنی حسرت ہوگی کہ کاش 2 رکعت نفل زیادہ پڑھ لیتا. بلاتے تھے مجھے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لو, میں جماعت سے نہیں گھر میں پڑھتا تھا. موقع ملتا بھی تھا تو میں نماز کے بعد فرض کے بعد سنتیں نہیں پڑھتا تھا, نوافل چھوڑ کے چلے جاتا تھا. کاش 2 بار کلمہ زیادہ پڑھ لیتا, کاش ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیتا, کاش وہ نیکی کر لیتا. یا اس کو یہ یاد آئے گا کہ کاش وہ والا گناہ نہ کرتا, کاش میں اپنے موبائل پر حرام نہ دیکھتا, کاش جھوٹ نہ بولتا, کاش گالی نہ نکالتا. یا تو گناہ کم ہو جاتے نا. دیکھیں بیلنس شیٹ تو ایسے ہی بنے گی کہ یا تو گناہ کم ہو جائیں تو نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, مگر اس دن نہ تو وہ گناہ ڈیلیٹ کر سکے گا نہ گڈ ڈیڈز نیکیوں کو ایڈ کر سکے گا. اور ہوگا کیا کہ ایک نیکی بھی کسی کی کم ہوئی تو اسے جہنم میں جانا ہوگا. اب آپ غور کیجئے فکر کیا ہونی چاہیے. ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی. جواب مجھے مت دیجیے گا, اپنے آپ کو دیجیے گا کہ اگر آج میرا انتقال ہو جائے, ہو تو سکتا ہے نا, اگر آج میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں. اپنے آپ سے سوال کر لیں, اور اگر سچا جواب آئے نا دل سے کہ نہیں بھائی ابھی مرنا نہیں ہے, ابھی تو گناہ زیادہ ہیں, ابھی تو بڑی نمازیں قضا کر لی ہیں, ابھی تو حرام بھی کما رہے ہیں, ابھی تو غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں, پہلے بہت توبہ کرنی ہے, تو پھر انتظار کس بات کا ہے. آپ دنیا کی بیلنس شیٹ تو روز چیک کرتے ہیں, ہر مہینے چیک کرتے ہیں, اور کسی کی مائنس میں جائے تو اسے ٹینشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ مائنس ہو جائے نا تو اس کو جناب کوئی نہ کوئی ہیلپ آؤٹ کر کے کھڑا کر سکتا ہے. قیامت کے دن تو رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیں گے, مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا نا. تو دنیا دارالعمل ہے, وہاں نہیں ہو سکے گا عمل, وہ دارالجزا ہے. ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن, ٹمورو ول بی دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. وہاں ایکشن نہیں ہو سکے گا نا. تو یہاں ہم نے توبہ کرنی ہے, یہاں نیکیاں کرنی ہے. ماہ رمضان میں کوئی ایسا پلان کیجئے کہ میری آخرت کی بیلنس شیٹ پازیٹیو رہے, نیگیٹو نہ ہو. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یار اتنی زندگی گزر گئی, گناہ تو بہت سارے ہیں, نیکیوں کو تو ہمیں پتہ بھی نہیں نا قبول ہوئی کہ نہیں, کیونکہ ہماری نیکیوں میں ملاوٹ بہت ساری ہو جاتی ہے, شیطان بہت ساری نیتیں شامل کر دیتا ہے, تو نیکیوں کا تو پتہ نہیں ہے, گناہ بہت سارے ہیں, تو ہوگا کیا؟ دیر از اے وے, یس دیر از اے وے, ایک طریقہ ہے, اور وہ کیا پیارا طریقہ ہے, اور وہ ہے سچی توبہ. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, یعنی نل اینڈ وائڈ, زیرو ہو جاتا ہے انسان کے سارے گناہ. سچی توبہ, ایسا نہیں کہ بس وہ گالوں پر چپت مالے یا اللہ میری توبہ, اور پلان کل بھی وہی ہے جو پہلے کر رہے تھے, وہ سارے غلط کام کرنے کا ارادہ ابھی بھی وہی ہے, عید کے پروگرام ابھی سے بنا لیے ہوں گے لوگوں نے, اور پھر توبہ بھی کر رہے ہیں. یہ کیسی توبہ ہے؟ توبہ کے 3 ارکان یاد کر لیجئے. اگر آپ کو سچی توبہ کرنی ہے نا تو توبہ کے 3 ارکان ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ, موجودہ کنڈیشن میں وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, پھر توبہ کرے, اللہ اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. گناہ کا ارادہ رکھتے ہوئے توبہ کرنا ایسا ہے کہ میں کسی سے کہوں بھائی یار میری غلطی معاف کر دینا, میں نے آپ کو پرابلم دی تھی مگر کل پھر بھی دوں گا, تو پھر معافی کل ہی مانگ لینا بھائی جب کل پھر ارادہ ہے تمہارا کرنے کا. تو یہ کیسی معافی ہے؟ معافی یہ ہے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا, اور پھر اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے. تو سچی توبہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. تو خدا کے واسطے سورہ قارعہ کا یہ پیغام لیجئے کہ قیامت کے دن جو میزان لگے گا نا, اس دن ہمیں شرمندہ نہیں ہونا ہے, ہم نے اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا ہے. تو نمازوں کی پابندی کیجئے, صدقہ و خیرات کیجئے, اچھے کام کیجئے, لوگوں کو تکلیف مت دیجئے, اچھی لائف گزاریے.